السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں عورت مارچ منایا جاتا ہے 8 مارچ کو، اور پاکستان میں بھی یہ دن بڑی دیدہ دلیری سے منایا جاتا ہے اور اس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا، چاہے کہ کوئی اسلامی جماعتیں ہوں یا جو بھی ہو۔ پچھلے 20 سال سے یہ دن منایا جا رہا ہے، لیکن پچھلے 4-5 سالوں سے تو بڑا جوش و خروش سے یہ دن منایا جاتا ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن لاہور کی ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر نے اس دن کو منانے کی اجازت نہیں دی لاہور میں۔ اس نے کہا میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی۔ وہ لوگ عدالتوں میں بھی گئے، لیکن عدالتوں نے بھی کہا یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ انتظامیہ اس چیز کی اجازت دے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ اسے مزید ہمت عطا فرمائے، اللہ اسے خوش رکھے۔ لیکن یہ دن منایا کیوں جاتا ہے؟ یہ دن عورتوں کے حقوق کے لیے منایا جاتا ہے۔ امن کے ٹھیکے داروں نے اس دن کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق کے لیے ایک دن رکھ رہے ہیں جو کہ 8 مارچ ہوگا۔ یہ پچھلے 100 سالوں سے دنیا میں منایا جا رہا ہے اور امت مسلمہ میں بھی منایا جا رہا ہے آج کل۔ لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں حق چاہیے، جو اسلام ہمیں حقوق دیتا ہے وہ دیے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ہم جنس پرستی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کے نعرے چیک کر لو، ان کا لباس چیک کر لو، ان کے پوسٹر چیک کر لو، ان کا طرز زندگی چیک کر لو، ان کے رویے چیک کر لو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں، یہ ہمارے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے بچے ہیں۔ اس لیے کیونکہ ہم نے تعلیم ہی ایسی دی، ہم نے مغرب کی تعلیم کو پسند کیا۔ کاش کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ ہماری تعلیم کیا تھی۔ ہماری تعلیم تو یہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 19 سال کی عمر میں بیرسٹر کر جاتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 20 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں بیرسٹر کر جاتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، ہماری تعلیم یہ تھی کہ جسے پڑھنا لکھنا آ گیا ہے وہ جو ڈگری سلیکٹ کر لے وہ اس میں داخلہ لے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ ہوتا ہے پریپ 1 2 3 4 10 تک ہم بچے کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں، زندگی کے 12 سال ضائع۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایف اے 2 سال اس میں ضائع، ہم کہتے ہیں بی اے 3-4 سال اس میں ضائع۔ یہ کل ملا کر پھر ہم کہتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ کل ملا کر تقریباً زندگی کے 20-22 سال بن جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے کی شادی کر دو اور بچہ مزدوریاں کرے۔ کاش کہ یہ ہوتا جسے پڑھنا لکھنا آ گیا ہے، مسلمانوں والی تعلیم دی جاتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ اور ہم کیا پڑھا رہے ہیں یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے چنے بوئے ہوں اور گندم کاٹی ہو؟ نہیں، آپ چنے بوئیں گے تو چنے ہی کاٹیں گے اور گندم بوئیں گے تو گندم ہی کاٹیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ باطل پھیلا رہے ہوں اور آپ کے بچے حق پر ہوں۔ مشکل ہے۔ اللہ حافظ۔